الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 18 نومبر 1987 ہم یہاں مہاجر کیمپ کراچی میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 2 روزہ سیرت کانفرنس کے پہلے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں ابھی ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ میں ہی حاضر ہو رہا ہوں. شام 7:30 بجے اسلام آباد سے ہمارا جہاز اڑا تھا، جس نے ابھی یہاں تقریباً 9:00 پر کراچی پہنچایا. موضوع سے متعلق آپ سے میں جو گفتگو کروں گا اس کے لیے بنیاد ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی میں نے
آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہاں اس مکتب کی تعمیر اور معماروں کی طلب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس مکتب میں کائنات کا سب سے بڑا انسان سید ولد آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے اور جن کی تعلیمات نے انسان کے فکر و نظر کو اندھیروں سے نجات دلا کر اجالوں سے معمور کر دیا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے پیغمبر بھی ہیں اور باپ بیٹا بھی ہیں۔ ان دونوں کے کردار کی پہچان یہ ہے کہ راہ حق میں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایثار اور قربانیوں سے عبارت۔ مکتب مصطفی کی بنیادیں ان ہاتھوں نے رکھی ہیں جو ہاتھ سچائی کا علم اونچا رکھنے والے ہیں۔ شر اور برائی سے ٹکرا کر حق کا بول بالا کرنے والے۔ اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں کہ مکتب مصطفی کی بنیاد ہی قربانی پہ رکھی گئی۔ عصر حاضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت کے نمائندہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو احقاق حق اور ابطال باطل کے راستے پر چلتے ہوئے باطل کو مٹانے اور حق کا پرچم اونچا رکھنے کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں۔ وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے نمائندہ کہلانے کے حق۔ گویا مجاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث، مجاور رسول کے علم کے وارث نہیں ہو سکتے۔ حق پرست علم نبوت کے وارث ہیں، آستانہ پرستوں کو کوئی نسبت نہیں ہے علم رسول سے۔ شیدائی تعلیمات مصطفی کے وارث ہیں، حلوائیوں کو کوئی نسبت نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے۔ چنانچہ آپ خود دیکھتے ہیں معمار بیت اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم کی زندگی، شعور میں قدم رکھتے ہی جہاد کا آغاز ہوا۔ ہر وہ نقش مٹانے کے لیے خلیل نے پوری آب و تاب کے ساتھ اور ایمان و یقین کی قوت کے ساتھ بے سر و سامانی کے باوجود جہاد کیا۔ طاغوتی قوتوں کے بے پناہ وسائل سے ٹکرائے، کبھی شولوں میں کودنا پڑا، کبھی وطن چھوڑنا پڑا، کبھی سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، کبھی سماجی زندگی کی مشکلات سنگ راہ بنی، لیکن ہزاروں آفتیں سنگ مزاحم بن کے آتی ہے، مگر مردان حق کا واہ کچھ پرواہ نہیں،
کرتے وہ توپوں کی دہانوں پر بھی سچی بات ہے، وہ توپوں کے دہانوں پر بھی سچی بات کہتے ہیں، کبھی بھولے سے بھی انجام پر سوچا نہیں، اس لیے کہ انجام صرف اس کے اختیار میں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، حق و صداقت کے راستے پر چلنے والوں کا فرض اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرنا ہوتا ہے، نتائج اللہ کے اختیار ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض ایسے بھی جنہوں نے پوری زندگی داعی حق و صداقت کی حیثیت سے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعض پیغمبر حشر میں اللہ کے سامنے ایسے بھی اٹھیں گے کہ جن کے پیغام کو قرائے ارض پر بسنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں مانا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں پورے خلوص کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا، ابلاغ حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلغ ما انزل الیک من ربک کے تقاضے پورے کیے انہوں نے، لیکن ہدایت کی روشنی کے لیے دلوں کا انتخاب حق تعالی خود کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر تو اپنے بیٹے کو بھی ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا، غور سے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنیے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر اختیار پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا، بالخصوص میرے آقا فخر رسول حاجی سبل سید ولد آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اختیار حضور کے ہاتھ میں ہوتا تو میرا ضمیر کہتا کہ روح زمین پر بسنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ذی روح انسان جہنم میں نہ جائے، رحمت عالم کی شفقت سب کو جنت میں لے جائے۔ جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، اپنے محبوب کو اس نے رحمت للعالمین کہا ہے، جس طرح اس کی ربوبیت کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھی کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچتی ہے۔ جس طرح اس کی ربوبیت خطاکاروں اور گناہگاروں کو بھی محروم نہیں رکھتی، رزق انہیں بھی ملتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت خطاکاروں اور گناہگاروں تک بھی پہنچتی ہے۔ لیکن اختیار چونکہ اللہ کے پاس ہے، ایک ایسے کردار کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے کہ جس نے دنیاوی زندگی میں حسن سلوک کیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ نار جہنم سے بچ جائے، بستر مرگ پر اس کو دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ چچا صاحب نے کہا اس وقت اگر میں اپنا فکر تبدیل کر لوں، اپنا عقیدہ تبدیل کر لوں تو مکہ کی بوڑھیاں بھی تانے دیں گی کہ آخری وقت پھسل گیا۔ میں پھسلنا نہیں چاہتا، باپ دادا کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں۔ یہ باپ دادا کے طریقہ کار کے حجت بنانے کی سوچ
انہی بیماروں کی ہے. اچھے لوگ جو ہوتے ہیں جب انہیں سچی بات مل جائے تو وہ اس کو اپنانے میں دیر نہیں کیا کرتے. الحکمت ضالۃ المؤمن. یہ جو اچھی باتیں ہیں یہ اہل ایمان کی گمشدہ متاع ہے. انہیں جب میسر آ جائے وہ حاصل کر لیتے. تو خوش نصیب اور روشن ضمیر انسان کی پہچان یہ ہے جب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو کوئی دلیل مل جائے وہ اپنانے میں دیر نہیں کرتا. اور بد نصیب تاریخ سینے والے کی پہچان یہ ہے کہ جب قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی دلیل سامنے آئے تو وہ کہتا ہے ما وجدنا علیہ آباءنا. ہمارے جو بزرگ کرتے آئے ہیں میں تو وہی کروں گا. چنانچہ اس نے یہی کہا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چوٹ لگی. یہ مان نہیں رہا اور چوٹ تو کبھی اس قدر لگا کرتی تھی کہ حق تعالی نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی توحید پر اور اس کے رسول کی نبوت پر ان کے اس انکار کے رد عمل میں آپ اتنے بے قرار ہیں میرے محبوب کہ آپ اپنی جان دے دیں گے. چوٹ لگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر, ضمیر پر, جس پر اللہ کو کہنا پڑا. فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. قانون بن گیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت کے لیے قلوب کا چن لینا, ایمان کے لیے اور معرفت کے لیے سینوں کا انتخاب یہ ہم خود کیا کرتے ہیں. یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے. ہم جسے چاہیں اسے ہدایت عطا کر دیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جسے ہم ہدایت عطا کریں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے ہم پسند نہ کریں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پسند کر لیا تو حبشے کے سیاہ فام کو, نہ قریشی ہے نہ ہاشمی, نہ نبی کے خاندان میں سے ہے نہ نبی کے محلے میں سے, جغرافیائی نسبت بھی دور کی, قریشی اور ہاشمی بھی نہیں, معاشرے میں کوئی بڑی شخصیت بھی نہیں. پہلے امیہ کا غلام تھا, پھر مقدر کا ستارہ چمکا, آمنہ کے لال کا غلام بن گیا. وہ تن کا کالا من کا گورا. کچھ لوگ تن کے گورے من کے کالے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تن کے کالے من کے گورے ہوتے ہیں. بلال تن کا کالا من کا گورا تھا, سیاہ فام تھا, لیکن اللہ نے چن لیا ہدایت کے لیے. پھر اذان بلالی کی پذیرائی کا یہ عالم تھا کہ حاملین عرش احترام سے سنتے تھے بلال کی اذان کو, اس لیے کہ وہ ملاوٹ سے پاک ہوا کرتی تھی. دوستوں
بلال کی اذان ملاوٹ سے پاک ہوا کرتی تھی. بلال کی اذان وہی ہوتی تھی جو آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے گونج رہی ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رضاکاروں کو کہ وہ وہی اذان اپنائیں جو آج بھی رحمت عالم کی مسجد کے میناروں سے گونج رہی ہے. دعا کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو آج کرتا چلا جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں صحابہ کرام سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم تو نعرہ باز قوم ہیں, نعرے لگانے میں چیمپئن ہیں بین الاقوامی. ہم جیسے نعرے کو نہیں لگا سکتے. تڑپ تڑپ کر کھڑک کھڑک کر مختلف عناوین سے مختلف لہجے میں ٹیون بدلتی جائے گی, نعرے سنیے, لیکن زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح ہمارا نفس چاہے. نعرے خوب لگائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نعرے میدان جہاد میں لگاتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یوں کرتے تھے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول کی منشا کے مطابق گزارتے تھے. اس حد تک اطاعت کا ذوق غالب تھا ان پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اسلامی تعلیمات آرگنائز ہو رہی تھی. اسلامی تعلیمات ابھی لائی جا رہی تھی, لاگو کی جا رہی تھی. انگلی نظر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس کو استعمال کر سکتی ہیں. مرد ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتا. مرد کا حسن سارے کا سارا اس کے کردار میں ہے. اور اب تو جنس ایسی بدلی کہ مرد بھی کرتوں پہ گل بوٹے بناتے. بچیاں ان کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہیں. میک اپ کرتے ہیں نوجوان. نزاکتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے اس انتخاب پہ جیسے ان کو اعتراض ہو کہ ادھر کیوں بنا لیا, ادھر بنانا. معاف کیجیے گا میرے عزیز نوجوان, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا. آپ کا حسن آپ کی قوت بازو میں ہے. آپ کا حسن آپ کے قول و عمل کی وضاحت میں ہے. آپ کی مردانگی آپ کے کردار کی جلالت میں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر جب بیت المقدس میں آئے, بال الجھے ہوئے تھے, کپڑوں پہ گرد و غبار تھی, پھٹے ہوئے تھے, خود پیدل چل رہے ہیں اور خادم سوار ہو کر آ رہا ہے. اتفاق سے منزل بمنزل جو باری باری سوار ہو رہے تھے, آخری منزل پہ امیر المومنین کے چلنے کی باری آ گئی اور خادم کے سوار ہونے کی باری آ گئی. تو خادم نے درخواست کی کہ آپ, میں ہدا کرتا ہوں اپنی باری آپ کو, آپ سوار ہو کر چلیں, میں پیدل چلوں گا. اس لیے کہ کچھ منکرین اسلام بھی کھڑے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے امیر کو. آپ پیدل چلیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہی سوچیں گے کہ مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا, عدل اور انصاف کا معیار سب کے لیے برابر ہے.
کیونکہ باری تیری ہے سوار ہونے کی اور میرے پیدل چلنے کی. میری عزت اسی میں ہے کہ میں عدل کے تقاضے پورے کروں اور تجھے سوار کروں، میں خود پیدل چل. خیر یہ تو بات خادم نے ظاہر ہے کہ ماننا تھا تو کیا کہتا. گورنر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لباس کا نیا جوڑا پیش کیا. امیر المومنین ہزاروں کی تعداد میں عیسائی اور یہودی کھڑے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے. آپ یہ لباس بدل لیجیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. یاد کر لو یہ جملہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں کہ ہم لباس سے اچھے نہیں لگتے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کر کے معزز بنا دیا. ہماری ساری عزت اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار. بآب و رنگ و خط و بآب و کیا ہے جی وہ بخال و خط و آب و رنگ جہازت روئے زیبارہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سونے کی انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی. چہرے پہ ذرا غصے کے آثار ہے. اس اللہ کے بندے نے اتار کے پھینکی، اس انداز میں پھینکی کہ جیسے اس سے نفرت کر رہا. کسی ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے کہا آپ کے لیے منع ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے تو نہیں، اٹھا لو سونا ہے. پھینکتے کیوں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. اب یہ میرے لیے انگارے کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس چیز پر بھی ناپسندیدگی کی پڑ گئی ہے، اب اس چیز کو اٹھا کے گھر لے جانا میرے ضمیر کے خلاف ہے، میرے ذوق کے خلاف ہے. یہ ان کی محبت تھی جو سراسر اطاعت پر مبنی تھی، اور ہماری محبت نعروں پہ مبنی. نعرے لگا. عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک پیدا نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اذانیں سچی دی تھی یا ملاوٹ والی تھی؟ اور سچی اذان کون سی ہے؟ جو آج بھی مسجد نبوی کے میناروں سے گونج رہی ہے. ملاوٹ سے تو پاک ہے ہی وہ، لیکن آپ پوچھیں گے کہ صاحب وہ ہے کون سی؟ اب میں کہوں گا کہ بخاری اور مسلم میں نظر آتی ہے، آپ کہیں گے وہ تو ہم نے پڑھی نہیں. تو پھر میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو. اللہ آپ کو جلدی سے لے جائے وہاں. آپ ملاوٹ سے تو پاک ہے ہی وہ، لیکن آپ پوچھیں گے کہ صاحب وہ ہے کون سی؟ اب میں کہوں گا جو بخاری اور مسلم میں نظر آتی ہے، آپ کہیں گے وہ تو ہم نے پڑھی نہیں. تو پھر میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہو. اللہ آپ کو جلدی سے لے جائے وہاں آپ خود سن لیں گے، اور جب تک آپ نہیں جاتے جو لوگ خوش نصیب وہاں سے ہو کے آتے ہیں ان سے پوچھیے کہ وہاں کی جو اذانیں ہیں مسجد نبوی کے مینار سے جو بلند ہو رہی ہیں، مسجد حرام کے میناروں سے بلند ہو رہی ہیں، ان میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے پہلے یا بیچ میں کوئی؟ جیسے اجمی حضرات نے اپنی مرضی کے مطابق جملے ملا دیے ہوئے ہیں. تو اذان بلالی اس قدر پذیرائی حاصل کر چکی کہ اللہ کے فرشتے احترام سے سنا کرتے تھے. اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے جنازے کو کندھا دے کر جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں الیوم مات سیدنا. کہیں یہ نہ کہنا کہ مسجد کا عام مؤذن فوت ہو گیا ہے، آج ہمارا وہ سردار فوت ہو گیا ہے جس کی اذان فرش پہ گونجتی تھی.
یہ اللہ کا انتخاب ہے. بلال کو پسند کر لیا اور ابو لہب کو جہنم میں جانے دیا. بلال سیاہی میں یکتا اور ابو لہب حسن میں یکتا. اس قدر چمکتا تھا اس کا چہرہ کہ ماں نے اس کو تخیف دیا ابو لہب کا، ورنہ اصل نام تو اس کا عبد العزا ہے. ابو لہب کا اصل نام عبد العزا ہے، لیکن اس کا چہرہ اس قدر چمکتا تھا، خون اس قدر ٹپکتا تھا اس کے چہرے سے کہ ماں نے کہا میرا بیٹا تو شولو کا بھی باپ ہے. ابو لہب شولو کا باپ. جہنم رسید ہو گئے، آنکھیں موٹی موٹی تھیں اس کی، بال گھنگریالے تھے، چہرہ بڑا چمکتا تھا. وہ جہنم میں ہے اور حبشے کا سیاہ فام جنت میں ہے. اختیار اسی کے پاس. یہ قانون کی بات عرض کر رہا ہوں. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے ہیں، دینے والا وہی ہے. اور ایک بات اور بھی عرض کیا کرتا ہوں مہاجر کم کے دوستوں، اختیار اللہ کے پاس ہے جب تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافی بنے. اگر اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو شفاعت کا مفہوم کیا ہوا؟ شفاعت کے معنی تو یہ ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں گے. مانگتا وہ ہے جس کے پاس پہلے سے نہ ہو، جس کے پاس پہلے سے نہ ہو وہ مانگتا ہے. اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ کسی سے نہیں کہے گا فلاں آدمی کو چھوڑ دو. قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کہے کہ فلاں آدمی کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافی بنیں گے کیونکہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. حدیث شفاعت میں آپ دیکھیں گے، حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے اللہ کے حضور، شفاعت کریں گے جب اپنے امت کے گنہگاروں کی، تو وہ سجدہ اتنا طویل ہوگا اور پرسوز ہوگا، اس قدر رقت آمیز ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدوں پہ وہ ایک سجدہ بھاری. اس میں آنسو ہوں گے، اس میں تواضع ہوگی، اس میں رقت ہوگی، اس میں انکسار ہوگا، اس میں عاجزی ہوگی. رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، محبوبہ اب سر اٹھاؤ. لیکن آگے سنیے، سر تو عطا، سر تو اٹھاؤ، تم مانگو تو میں عطا کروں گا. یہ نہیں فرمایا کہ ارفع راسک فافعل ما شئت، سر اٹھاؤ اور جو جی چاہے کر گزرو. فرمایا نہیں، سر اٹھاؤ، سر تو اشفع تشفع، تم مانگو میں عطا کروں گا، تم درخواست کرو میں پوری کروں گا. اختیار تبدیل نہیں ہوگا، تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں. تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. میرا منصب یہ ہے کہ تو رو رو کے مانگے اور میری رحمت یہ ہے کہ میں ہنس ہنس کے عطا کرتا. اختیار اسی کے پاس. تو میرے عزیز دوستو، قربانی کے پیکر دو کردار جن کی پوری زندگی ایثار سے عبارت ہے، انہوں نے اس مکتب کو تعمیر کیا ہے، اس کی بنیادیں اٹھائی ہیں جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے. قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دست بدعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار،
ہماری اس جد و جہد اور ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت سے نواز، ہماری اس محنت کو قبول فرمائیے، اور ہم اس اعتماد اور یقین کے ساتھ تیرے حضور دامن پھیلائے کھڑے ہیں کہ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی ہے دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، دلوں کے بھید جاننے والا بھی تو ہے، اور مشکلات و مصائب میں ندا و پکار کو سننے والا بھی تو ہے۔ یہ انداز خطاب میں 2 مرتبہ انکا انتا یہ تکرار آ گیا ہے۔ عربی میں جب یہ تکرار آ جائے تو اس میں حصر کا فائدہ ہوتا ہے، حصر کی روح پیدا ہوتی ہے کہ تو ہی ہے سننے اور جاننے والا، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہے سننے اور جاننے والا، باقی جو سنتا ہے تو سناتا ہے، باقی جو جانتا ہے تو بتاتا ہے، تو نہ بتائے تو کوئی جانتا نہیں، تو نہ سنوائے تو کوئی سنتا نہیں، زندہ بھی نہیں سنتا۔ ہمارے مولوی صاحب مردوں کو سناتے، میں تو کہتا ہوں زندہ بھی نہیں سن سکتا اگر وہ نہ سنوائے تو، یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہے، وہ نہ چاہے تو 25 سال کے نوجوان سے قوت سماعت چھین لے، چیخ چیخ کر کانوں میں کہیے کچھ نہ سننے دے تو کون سنائے گا؟ میں نے یورپ میں جا کے دیکھا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم چاند پہ پہنچے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہواؤں کے گوشت پہ سوار ہو رہے ہیں، ہم نے تسخیر کائنات کر لی ہے، انہی کے معاشرے میں گونگے بھی پھرتے ہیں، انہی کے معاشرے میں بہرے بھی پھرتے ہیں، بولنے سے بھی معذور ہیں، سننے سے بھی معذور ہیں، کچھ مفلوج بھی پڑے رہتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے۔ لندن میں وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرین چلتی ہے اس کے ہر اسٹیشن پر گونگے بہرے معذور کچھ ویسے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے وہ ہمیں تانا دیتے تھے نا کہ یہ مسلمان بھوکے ننگے، اب بحمدللہ ان کے ہاں بھی یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ناراض نہ ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کام بھی نہیں کرتے اور ہفتے کے انہیں 2,500-3,000 ہزار روپے مل جاتے ہیں، 70 پاؤنڈ 80 پاؤنڈ، بچے زیادہ ہوں تو 120 پاؤنڈ بھی ملتے ہیں پر ویک، اور کام کوئی بھی نہیں، چونکہ نیشنلٹی ہے ان کے پاس، برٹش پاسپورٹ ہے تو وہ بے روزگاری کا الاؤنس مل جاتا ہے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہم کام نہیں کرتے مفت میں ہمیں 80 پاؤنڈ یا 120 پاؤنڈ مل جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ میں نے کہا جائز کس کو کہتے ہیں؟ میں اسے مال غنیمت کہتا ہوں، بہت ہی جائز ہے، اس لیے کہ یہ مال مصروف ہے۔ یہاں غیر منقسم ہندوستان میں جب انگریز حکومت کرتا تو اس نے تمہارا مال چرایا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقش حیات میں لکھا ہے، آزادی سے پہلے انگریز نے جو استحصال کیا ہے یہاں کی آبادی کا، اس دور میں روزانہ 2 کروڑ روپے، اس دور آزادی سے پہلے روزانہ 2 کروڑ روپے منتقل ہوتے تھے یہاں سے برطانیہ۔ اس دور کے 2 کروڑ آج کے 2 ارب سے تو کم نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سونا
پتہ نہیں 5 روپے تولا تھا یا 3 روپے تولا تھا اس وقت کے 2 کروڑ. اس سے انہوں نے بلڈنگیں بنائی, اس سے انہوں نے موٹر وے بنائے. ان کی شریانوں میں کن کن کا لہو جاری ہے. تو میں نے کہا اب تم یہاں آئے نہیں ہو, بھیجے گئے ہو, تم اپنا مال مسروقہ وصول کرو. کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, آرام کے ساتھ بیٹھے رہو اور ہفتے کے بعد جا کے بینک سے ڈرافٹ لے کے آیا کرو, مزے سے کھایا کرو, لمبی پان کے سویا کرو. ہمارے اٹک کے چھچ کے بھائی بہت وہاں پر ہزارہ کے دوست, آزاد کشمیر کے دوست کوئی کام نہیں کرتے, آرام کے ساتھ خوب بچے پیدا کر رہے ہیں اور بچے جتنے زیادہ ہو الاؤنس اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو تم ان کا خزانہ کھا جاؤ, دوسرے اپنی آبادی اتنی بڑھا دو, اس قدر مجاہدین یہاں پر پیدا کر دو کہ جو ان سے انتقام لے. اور اگلی بات کہتا ہوں, ناراض نہ ہونا مہاجر کیمپ کے دوست, پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے ہمارے, لیکن وہ بڑے ہو کر انگریز بن جاتے. اب محمد الیاس کا لشکر جب سے پہنچا ہے, اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مسلمانوں کے بچے جوانی میں قرآن کریم کے حافظ بن جاتے. مساجد میں وہاں پر نمازی بوڑھے کم ہوتے ہیں, جوان زیادہ ہوتے ہیں. بس وہی پسند ہے. جس طرح یہاں سینما میں جوان زیادہ اور بوڑھے کم, وہاں مسجدوں میں جوان زیادہ اور بوڑھے کم, اور یہاں مسجدوں میں بوڑھے زیادہ اور جوان کم. میں نے اس دن کہا ملتان میں کہ ہمارے یہاں مسند اقتدار پر بیٹھنے والے حضرات سیرت کانفرنسیں کرواتے ہیں, ریڈیو ٹی وی سے اذان بھی دلوا دیتے ہیں. بات تو اچھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے, اذان ہونی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. ہاں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہے کہ بھئی یہ جو اصلی اذان دی جا رہی ہے یہ کیوں دی جا رہی ہے, بھئی ہماری جو نقلی اذان ہے وہی ہونی چاہیے. ہم نے جو امت کو لڑانے کے لیے, امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اپنے مطلب کے جملے ملا رکھے ہیں, وہی ملاوٹ والی اذان ہونی چاہیے. لیکن وہ کیسے, آخر انہیں بھی تو منہ دکھانا ہے, عالم اسلام کو انہوں نے بھی تو منہ دکھانا ہے نا. وہ ملاوٹ والی اذان دیں تو مصر کو کیا جواب دیں, سعودی عرب کو کیا جواب دیں, امارات والوں کو کیا جواب دیں, لیبیا والوں کو کیا جواب دیں گے. وہ کہیں گے ساری دنیا میں تو وہی اذانیں بلند ہو رہی ہیں جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے میناروں سے بلند ہو رہی ہیں, یہ تم نے کیا بیچ میں شروع کر لیا. مولوی صاحب تو اپنی دکانداری چلائے نا, اس نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں امت کو ایک نہیں ہونے دوں گا, امت کو لڑاؤں گا. صرف نمازوں, اذانوں, سیرت کانفرنسوں کا نام نہیں ہے. سیرت کانفرنسوں میں تو سید عبد المجید ندیم بولتا ہے, حاجی عبدالستار اس کو ارینج کرتے ہیں, حلیم بندانی اس کو ارینج کرتے ہیں, اور ہم اس میں تقریر کرتے ہیں. ہم سے سن لیجیے. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ بھی کانفرنسوں پہ گزارا کریں, آپ تو اس پوزیشن میں ہیں کہ فیصلہ کریں. اگلی صبح برطانیہ کا قانون برطانیہ میں اور پاکستان میں محمد عربی کا قانون چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن و سنت کو آئینی بالادستی حاصل ہونی چاہیے سرزمین پر. اتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں اسلام محکوم ہو, اس سے بڑھ کر ذلت کی اور کون سی بات ہے کہ دیکھو نا جی اذان ہو رہی ہے, جی مولوی صاحب جو ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں جب نماز پڑھاتے ہیں, صرف نماز پڑھاتے ہوئے مولوی صاحب اچھے لگتے ہیں. مولوی صاحب تو اس وقت اچھے لگیں گے جب لوئر کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں. انہوں نے تو کہا نہیں مولوی صاحب زکات لینے میں بڑے اچھے لگتے ہیں, اس لیے مولوی صاحب ذرا رومال یوں ڈال کے داڑھی پر خاص کر کسی کا کنگھا دے کے ہاتھ میں تسبیح لے کے ہمارے پاس آیا کرو. تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے اور ہم دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں, مانگنے والا رسوا ہو جایا کرتا ہے,
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مت مانگا کرو، سوال نہ کیا کرو، مر جاؤ لیکن سوال نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والے کے چہرے پر حشر کے دن گوشت نہیں ہوگا، ڈھانچہ بن کر ذلیل ہو کے۔ تو میرے عزیز میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہاں جب میں ان کو مانگتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو مجھے اچھا لگتا ہے، ناراض نہ ہو۔ کنیڈا میں مجھ سے پادری نے، چرچ کے نمائندے وہاں آتے ہیں پروگرام میں، اس نے کہا کہ اگر مسلمان اللہ کے پیارے بندے ہیں اور مسلمانوں کا مذہب سچا ہے تو پھر یہ بھوکے ننگے کیوں ہیں؟ میں نے اس کو کہا بیٹھا، میں تمہارا سوال سمجھ گیا ہوں، اب مجھ سے تم نے نیگیٹو پوسٹ دیکھا ہے، پازیٹو نہیں دیکھا۔ تم ان علاقوں کو ایگزامپل کے طور پر مجھے دکھانا چاہتے ہو جہاں مسلمان غریب ہیں یا مسلمان مانگتے ہوگے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں مسلمان مانگتے ہیں، لیکن کیا انگریز نہیں مانگتے؟ تمہارے ہاں غریب لوگ نہیں ہیں؟ اتنے پور لوگ ہیں، پور ایریے ہیں تمہارے کہ بعض لوگ کتوں کے جو ڈبے ہیں، جو کتوں کی غذا ہے وہ کھانے پر مجبور ہیں۔ آپ سمجھے گی؟ لیکن مجموعی طور پر اگر تجزیہ کیا جائے دنیا انسانیت میں تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مسلمان سب سے زیادہ خوشحال ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں فیکس آمدنی کے حساب سے جہاں سب سے زیادہ ہے فیکس آمدنی، وہ امریکہ نہیں ہے، فرانس نہیں ہے، کینیڈا نہیں ہے، مسلمان ملک ہے کویت، چھوٹا سا ملک، لیکن سب سے زیادہ فیکس آمدنی کویت میں۔ اور یہ کویت، سعودی عرب، عرب امارات، ابوظہبی، شارجہ، دبئی وغیرہ، یہ مڈل ایسٹ کے مسلمان ممالک اگر یورپین بینکوں سے سرمایہ نکال لے تو تمہارا دیوالیہ ہو جائے۔ تمہیں تو دال روٹی مسلمانوں کے سرمایہ کی وجہ سے ملتی۔ ایک تجویز ہو رہی تھی نا یہ پاس، ہاں سازشیں بہت گہری ہوتی ہیں، ہم بہت سادہ ہیں۔ ایک تجویز ہو رہی تھی یہ پاس، شاہ فیصل مرحوم کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت نے جزا عطا فرمایا کہ مسلمانوں کے سرمایہ کو عالم اسلام کے لیے منظم کیا جائے۔ اسلام دشمن قوتوں نے اسے اڑا دیا۔ اگر مسلمان ممالک اپنا سرمایہ یورپ کے بینکوں سے نکال لیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہیں دال روٹی بھی میسر نہ آئے۔ شاید اللہ کی مشیت یہی ہے کہ مسلمان ممالک کا سرمایہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، امریکہ کے بینکوں میں رہے تاکہ انہیں یہ ہر وقت احساس ہوتا رہے کہ تصویر پرستوں تمہیں بھی روٹی موحدین کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اگر یہ سرمایہ نکال لے تو تمہیں دال روٹی میں اثر نہ آئے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، عزیز دوستو، اختیار اسی کے پاس ہے۔ پیغمبر مبلغ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ داعی حق و صداقت بن کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ بس اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حضور دامن پھیلایا تو اس اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ سے التجا کی کہ سننے اور جاننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے سننے والا اور تو ہی ہے جاننے والا، باقی جو سنتا ہے تو سناتا ہے اور جو جانتا ہے تو بتاتا ہے، تو نہ بتائے تو کوئی جانتا نہیں اور تو نہ سنائے تو کوئی سنتا نہیں۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے رب ہمیں اور ہماری اولاد کو
سراپا تسلیم و رضا کر اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا دے اور اپنے اس گھر کے آداب و احترام کے قرینے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں سے اگر کسی سے کوئی کوتاہی اور لغزش ہو جائے تو ہم تیرے حضور پیشگی معذرت چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دادا ابراہیم، تمہارا باپ ابراہیم کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے کہ بچے ہزاروں سال بعد غلطیاں کریں گے وہ پیشگی معافیاں مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک حلالی کا تقاضا ہے اب کہ تم جب مجھ پر درود پڑھا کرو تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی شامل کر لیا کرو. چنانچہ ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام شامل کرتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھیے نا ذرا درود و سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہی سچا درود و سلام. اور اللہ کو بھی یہی پسند ہے. نماز میں یہی درود و سلام پڑھتے ہیں نا، درود و سلام نماز میں یہی پڑھتے ہیں نا قیام کی حالت میں. آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ کی دل آزاری کروں. ہم تو دین کی نسبت سے ایک دوسرے کو سمجھانا ہمارا فرض ہے. دین کی نسبت سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو پسند درود و سلام یہی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. جب یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیف نصلی علیک، اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود و سلام پڑھیں. یہ نہیں کہ جب حکم آیا تو انہوں نے قلم اور کاغذ لے لیا لکھنا بیٹھ گئے، اپنی مرضی کے مطابق وزن ملا دیے، اپنی مرضی کے مطابق ایک لات بنا دی اور اس کا نام رکھ لیا درود و سلام. ان کا عشق آزاد نہیں پابند تھا. یاد رکھیے گا میری گزارش کو، صحابہ کرام کا عشق آزاد نہیں پابند تھا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا پابند تھا، اللہ اور اس کے رسول کی مشیت کا پابند تھا. ان کے عشق کے تقاضے وہی تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں. جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے وہ ان کے عشق میں حرام تھا. چنانچہ عرض کیا اللہ کے رسول ہم کیسے درود و سلام پڑھا کریں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درود و سلام کی تعلیم دی. فرمایا پڑھا کرو یہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
انک حمید مجید. اگر ہم سب یہی درود و سلام پڑھیں تو کوئی اختلاف ہے؟ بولو تو صحیح. لیکن مولوی صاحب نے جو اپنا علیحدہ نشان علاج کرا رکھا ہے، یہ ووٹ لینے والوں کے نشان علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. کئی آپ یہ سمجھیں کہ شاہ صاحب کی خاص اشارہ کر رہے ہیں کہ فلاں نشان پسندیدہ اور فلاں پسندیدہ نہیں ہے. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ووٹ لینے ہوتے ہیں نا تو نشان بھی علیحدہ علیحدہ. مولوی صاحب نے اپنے ووٹ بنانے کے لیے درود بھی علیحدہ بنا لیا. نم اذان میں بھی مکسنگ کر کے اپنا علیحدہ ٹریڈ مارک بنایا نا. درود و سلام بھی اپنا. آپ یہ سمجھیں کہ شاہ صاحب کی خاص اشارہ کر رہے ہیں کہ فلاں نشان پسندیدہ اور فلاں پسندیدہ نہیں ہے. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن ووٹ لینے ہوتے ہیں نا تو نشان بھی علیحدہ علیحدہ. مولوی صاحب نے اپنے ووٹ بنانے کے لیے درود بھی علیحدہ بنا لیا ہے. نم اذان میں بھی مکسنگ کر کے اپنا علیحدہ ٹریڈ مارک بنایا نا. درود و سلام بھی اپنا علیحدہ بنایا. یہ وہ درود و سلام ہے جس پر پوری امت کا اتفاق. 1400 سال سے امت نے یہی درود و سلام پڑھا ہے. نماز میں بھی قیام کی حالت میں یا بیٹھ کر. تو معلوم ہوا کہ درود و سلام کے وقت اللہ تعالیٰ کو بیٹھ کر پڑھنے کی ادا پسند ہے. درود و سلام کرتے وقت اللہ کو بیٹھنے کی ادا پسند ہے. اگر درود و سلام کرتے وقت قیام کرنا ادب کا تقاضا ہوتا تو پھر نماز میں بھی قیام کے وقت درود و سلام کرنے کا حکم ہوتا. لیکن علماء کرام سے پوچھیے، اگر قیام کی حالت میں درود و سلام پڑھا جائے تو علماء کہتے ہیں سجدہ سال کرو. کیا کرو؟ سجدہ سال. اور سجدہ سال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ غلطی کا ازالہ. درود و سلام پڑھنا غلطی ہے؟ درود و سلام پڑھنا تو حکم ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما. یہ تو حکم ہے. قیام کی حالت میں نہیں پڑھنا تھا. اب اس کا فلسفہ یہ ہے کراچی کے روشن ضمیروں، قیام میں عاجزی ہے اور عاجزی کی ہر ادا اللہ نے اپنے لیے مخصوص ہے. رکوع میں عاجزی ہے، قیام میں عاجزی ہے، سجدے میں عاجزی ہے. عاجزی کی ساری ادائیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کی ہیں. ان اداؤں میں کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کرتا. فرمایا جب تم قیام کی حالت میں کھڑے ہو تو صرف میرا ذکر. جب تم رکوع میں ہو تو صرف میری تسبیح کرو. جب تم سجدے میں ہو تو صرف میری تسبیح کرو. اب جب بیٹھ جاؤ تو میرے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھو. میرے محبوب پر درود و سلام نہ پڑھو گے تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں کروں گا. لیکن بیٹھ مگر وہ علیحدہ نشان بنانا تھا لہذا وہ. میرے عزیز دوستو، درود جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی شامل ہوا، ان کی آل کا بھی تذکرہ آیا جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی الہ العالمین، میری اولاد یہاں آ کر غلطیاں کرے تو میں معافی چاہتا ہوں، تو ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا. اور عجیب بات یہ حاجی حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا وہاں گئے ہیں، ان سے پوچھیے زیادہ تر غصہ مکہ میں آتا ہے. طبیعت میں جلال ہوتا ہے، کھانے پہ لڑتے ہیں، چائے پہ لڑتے ہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ کمرے کی صفائی پہ لڑتے ہیں.
پتہ نہیں کیا بات ہے، مکہ کی فضاؤں میں جلال ہو جائے، غصہ ہو، اور مدینہ طیبہ میں بڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے طبیعت، بہت کم غصہ آتا ہے. یہ مرکز جلال ہے نہیں، مرکز جلال ہے. یہاں پر طبیعتوں میں ذرا غیظ آتا ہے، ذرا غصہ آتا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے پہلے ہی معذرت منگوا لی. کس قدر وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ میرے خلیل تم آج وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہہ دو کہ الہ العالمین جب بھی میرے بچوں سے یہاں آ کر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کون معاف کرے گا. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. الہ العالمین ہم نے مرکز رشد و ہدایت کو بنا دیا، اب اس میں معلم بن کر آنے والا تیرا وہ آخری رسول جس کی رسالت و نبوت پر ایمان کا وعدہ تو نے عالم ارواح میں لے لیا، جو آئے گا سب کے بعد، لیکن سارے انبیاء کا امام اور سب رسولوں کا مقتدا بن کے آئے گا. تیرا وہ آخری رسول جس کی رسالت پر ایمان کا اقرار تو نے عالم ارواح میں لیا، وہ بھی میری اولاد میں سے عطا کر. ابراہیم علیہ السلام نوری ہے یا خاکی؟ آدمی ہے یا فرشتہ؟ آدمی ہے نا، انسان ہے. فرمایا میری اولاد میں سے عطا فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. الہ العالمین اس دارالعلوم کا معلم، اس ادارے کا استاد، جو اس کے در و دیوار کو تیری آیات کی روشنی سے معمور کرے گا اور اس کی فضاؤں کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے آباد کرے گا، تیرے بندوں کو پاک بنائے گا. کیا مطلب؟ حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا. ایک مولوی صاحب نے ترجمہ کیا وَيُزَكِّيهِمْ کا کہ ان سے بشریت نکال کے نورانیت کر دے گا. یہ ایسے مفسر ہیں کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے اوپر ایسے مفسر ہیں. میں نے پتہ نہیں آپ کو پہلے کسی موقع پہ بتایا یا نہیں، میں بھول بھی جاتا ہوں. ایک مولوی صاحب نے ترجمہ کیا قل انما انا بشر مثلکم کا، کہنے لگا یہ جو ماں ہے انما یہ نافیہ ہے، انا کو علیحدہ کر دیا، ماں کو علیحدہ کر دیا. قل انا ما انا بشر مثلکم، کہہ دو تحقیق میں نہیں ہوں بشر تمہاری طرح. یقین فرمائیے 1400 سال میں امت کے کسی عالم کو، کسی مفسر کو یہ نہیں سوجھی جو حضرت صاحب کو سوجھ گئی. شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جہاں اس مولوی صاحب نے یہ تفسیر جھاڑی. لوگوں نے کہا شاہ صاحب یہ ایک انوکھی تفسیر کر گئے ہیں مولوی صاحب. انہوں نے انا کو علیحدہ کر دیا، ماں کو نافیہ بنا دیا اور اپنا مطلب پورا کر کے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا قل انا ما انا بشر مثلکم، کہہ دو تحقیق میں نہیں ہوں بشر تمہاری طرح. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے، انما الہکم الہ واحد. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد.
شاہ صاحب نے فرمایا پھر مولوی صاحب کی تحقیق کے مطابق انہوں نے پہلے انما کا انا علیحدہ کر دیا، میں اگلے انما کا انا علیحدہ کرتا ہوں، وہ انا علیحدہ یہ انا علیحدہ، اس ماں نے بشریت کی نفی کر دی اور اس ماں نے الوہیت کی نفی کر دی۔ انما انا ما الہکم الہ واحد، تحقیق نہیں ہے تمہارا معبود ایک معبود۔ قرآن کریم نے سزا دی ہے، اگر تم کو نافیہ بنا کر پیغمبر کی بیدار انسانیت کا انکار کرو گے تو پھر تمہاری زمین بھی ایک در کی نہیں رہے گی، کئی کئی دروں پہ جھکتی نظر آئے گی، تمہارا معبود بھی پھر ایک نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہرجائی ہو گئے جنہوں نے پیغمبر کی بشریت کا انکار کیا، الوہیت میں بھی وفا نہیں کر۔ میرے عزیز دوست، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پیغمبر کی بشریت، پیغمبر کی انسانیت کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جسے قرآن کریم نے فرشتوں سے بھی بلند بالا کرا۔ لیکن احساس کمتری میں مبتلا ہو کر جن لوگوں نے پیغمبر کی بشریت کا انکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے، میں درد دل سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انہیں یہ غلط فہمی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو سمجھ بیٹھے بشر ہم جیسے ہوتے ہیں، انسان ہم جیسے ہوتے ہیں، اور انسان جب اپنے اوپر قیاس کرے دوسرے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا نا مصر کی پوشیدگی میں، تو انہیں بھی یہی غلط فہمی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پہ نظر پڑی، حضرت یوسف علیہ السلام کے تقدس پر، ان کی شخصیت پر، ان کی وجاہت پر جب نظر پڑی اور اپنے آپ کو دیکھا تو قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی، قسمیں۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما رأينه أكبرناه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ عزیز مصر کی بیوی کو تانا ملا بڑے گھرانوں کی بیگمات کی طرف سے، بڑے گھرانوں کی بیگمات کی طرف سے کہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز مصر کی بیوی کی تو مت ماری گئی، کم بخت ستیہ ناس ہو۔ بازار میں بکنے والے غلام کو دل دے بیٹھی، کسی شہزادے کو چاہتی تو اچھی لگتی، کوئی سٹیٹس ہوتا ہے نا، اپنے جیسا سٹیٹس ڈھونڈتی، جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اسے محبوب بنا بیٹھی، کم بخت شہزادیوں کو بدنام کر دیا اس نے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بھٹک گئی۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن،
عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی طعنہ زنی سنی تو فیصلہ کر لیا انہیں اپنا معبود دکھاؤں گی. شنیدہ بہت مانند دیدہ، یہ سنی سنائی باتیں کر رہی ہے. تقریب کا اہتمام کیا، فنکشن ترتیب دیا، فیصلہ کیا انہیں اپنا معبود دکھاؤں گی، پھر پوچھوں گی یہ غلام ہے کہ آقا ہے. تقریب بہر ملاقات کا اہتمام ہوا، دسترخوان بچھایا گیا، فروٹ سجائے گئے، قیمہ بھری کچوریاں منگوائی گئیں، پھریری کی ارد کی دال منگوائی گئی، دودھ کا برف خانہ قسم کی چیزیں لائی گئیں. جی انار، خربوزے، پتہ فیر نہیں حضرت اس دور میں پتہ نہیں بناتے تھے کہ نہیں. ہاں حلیم وغیرہ یہ سب کچھ اس دن دسترخوان سجایا گیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، پھل کاٹنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی دے دی گئیں. وَقَالَتْ اخرج علیہم، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا. قرآن کریم نے فرمایا فلما رأینہ اکبرنا، نقشہ کھینچا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیدار بیٹا جو ہی خلوت سے جلوت میں آیا، جو ہی جیل سے باہر آیا یا کمرے سے باہر آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی. اکبرنا، مبہوت ہو گئی، مبہوت، حواس کھو بیٹھی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انار جو تھا نا ہاتھوں سے گر گیا. کبھی کبھی انسان اس کیفیت سے بھی گزرتا ہے. انار گر گیا اور چھری چل گئی، پتہ نہیں کہ کیا کٹ رہا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کاٹ بیٹھی. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، پھر قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی ہم نے سمجھا تھا کوئی ابن آدم ہوگا، لیکن بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، یہ بالکل بشر نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نورانی ہے، نوری ہے، بہت بڑا. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت بڑا نوری لگتا ہے، بشر تو ہم جیسے ہوتے. دیکھا دسترخوان کی جنس روز اول سے پیغمبر کی بشریت کو نہ سمجھ سکی. میدان والوں سے پوچھیے، دسترخوان کی جنس روز اول سے نبی کی بشریت کو نہیں سمجھ سکی. میدان والوں سے پوچھیے، ابو بکر صدیق سے پوچھیے. حلوائی نہیں تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حلوائی نہیں تھا، صدیق اکبر شیدائی تھا. دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو